أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 409 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 120 اور 121۔ لفظی ترجمہ اس آیت یہ ہیں کہ یعدہم، وہ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے، وہ یمنیہم، اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم، اور وہ وعدہ نہیں دیتا الشیطان شیطان الا مگر غرورا، دھوکے کا۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم و دوزخ ہے، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے عنہا، اس جہنم سے، محیصا، کوئی بھاگنے کی جگہ۔ ترجمہ یوں ہے ان 2 آیتوں کا، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، یعنی شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکیں گے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، یہ شیطان تو ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تیسری بات یہ بتائی کہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ شیطان کی انسان سے ازلی دشمنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جنت میں تھے، شیطان کو یہ پسند نہیں آیا، اس لیے پسند نہیں آیا کہ شیطان کو حکم دیا گیا تھا ابلیس کو کہ وہ حضرت آدم کا سجدہ کرے، اور ابلیس کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ہمارے سامنے کا ایک آدمی ابھی پیدا ہوا اور ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کا سجدہ کریں۔ اس کی غرور نے اس کو روکا۔ ابلیس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، ابلیس نے یہ دیکھا کہ میں اور میں کی صدا نے شیطان کو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی نزدیکی سے محروم کر دیا۔ ضرورت بات یہ ہے کہ آپ بھی غرور سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھمنڈ، غرور، نخوت اللہ کو کبھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے چاہتے ہیں کہ بندہ بن کر رہے، بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ غرور، میں پن، گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ شیطان، بہرحال بات یہاں چل رہی ہے شیطان کی۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کے دل کے اندر اس بات کی حسد ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اس کا تو میں انتقام لے کر رہوں گا۔ اس نے ٹھان لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے صاف بتا بھی دیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں، یعدہم ویمنیہم، یعدہم، یہ شیطان تم سے وعدے کرتا ہے، تم کو وعدے دیتا ہے، یہ کام کرے گے تو اچھا ہوگا، وہ کام کرو گے تو اچھا ہوگا۔ وہ یمنیہم، اور تم کو تمنائیں دلاتا ہے، حلال چیزوں سے تمہیں محروم کرتا ہے شیطان، حرام چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، حلال سے محروم کر دیتا ہے، حق سے محروم کر دیتا ہے، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں سے روک دیتا ہے اور شر اور برائی کے کاموں میں تم کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضامندی والے اعمال سے تم کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور برکت سے محروم کر دیتا ہے، اس کی لعنت کا گرفتار بنا دیتا ہے۔ یہ اپنے حربوں کے ذریعے، اپنی تدبیروں کے ذریعے، اپنے مکر و فریب کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے۔ وہ تمہیں جنت کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم کا حصہ بن جاؤ۔ اسی لیے شیطان ہمیشہ
تمہیں ڈراتے رہتا ہے، وعدے دیتے رہتا ہے، غلط وعدے دیتے رہتا ہے، اور تم کو تمناؤں اور آرزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے وعدے ہیں اور شیطان کی جتنی تمنائیں اور جو امیدیں ہیں جو دلاتا ہے وہ سب دھوکے کی بنیاد ہے، اس کی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دھوکے میں تم مت پڑو، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم کہیں فقیر نہ ہو جاؤ۔ کیوں بھی خرچ کرتے ہو؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا دل میں یہ بات آتی ہے، ارے بھائی میرے پاس دولت ہے، 10 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دوں گا تو 9 لاکھ ہو جائیں گے، 9 میں سے 1 دوں گا تو 8 لاکھ ہو جائیں گے، پھر تو میں غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ ڈرا 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 کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، فحش کاری کا حکم تم کو شیطان دیتا ہے، اس لیے تم آگاہ رہو، اس کے مکر میں، اس کے جال میں مت آؤ۔ وہ جال ڈالتا ہے، تمہیں شکاری بنانا چاہتا ہے، شکار بنانا چاہتا ہے، وہ شکاری ہے تمہارا اور تم شکار نہ بنو اس کے۔ جس طرح دنیا میں تم بچتے ہو کہ کہیں ہم کو کوئی مار نہ دے، تم ڈرتے رہو کہ کہیں شیطان ہم کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ جو کوئی شیطان کی آرزوؤں میں آ جاتا ہے اور شیطان کے حکم پر چلنے لگتا ہے، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور لیکن دوزخ میں جب ڈال دیا جائے گا وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، دوزخ سے بھاگنے کی وہ کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ جیل سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں، ہم تو اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں فلاں جیل سے 30 قیدی بھاگ گئے، فلاں جیل سے 2 آدمی بھاگ گئے۔ لیکن جہنم میں جس کو ڈال دیا جائے گا وہاں ایسے داروغہ رکھے گئے جو نہ رشوت لیتے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں تساہل برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جو داروغہ رکھے ہیں ان سے کوئی چھوٹ نہیں پائے گا، جہنم سے رائے فرار اختیار کر نہیں پائے گا۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، وہ باہر نہ نکل سکیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کے ان حربوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله